ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کی عطا کے بغیر تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں. تو قرآن نے بتا دیا اللہ تعالی جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے، اور جتنا اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے ان جیسا کوئی اور نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے. اونچی اب کوئی جملے میں خرابی ہے بھئی؟ ہم یہ کہیں کہ نبی خود سے جانتا ہے، ایسی بات نہیں، اللہ کی عطا سے. اور حضور جیسا پوری مخلوق میں کوئی اور نہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. تو رب سکھانے والا اور ہم ماننے والے، رب سکھانے والا اور ہم ماننے والے. اللہ نے ان کو سب کچھ سکھا دیا اور ہم مانتے ہیں کہ نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جان. تو اللہ اللہ یا رسول، وہ جو بحثیں کرتے ہیں نہیں جانتے، تو تم کیا جانتے ہو جو بتانا چاہتے ہو؟ یعنی تم یہ جانتے ہو کہ نبی نہیں جانتا، تو تم کہاں سے جاننے والے ہو گئے؟ اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نبی کے علم کا انکار کر کے. تو جو نبی کا علم کا انکار کرے وہ عالم ہو سکتا؟ نبی کے علم کا حصہ ملے تو ہی عالم بنتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جو نبی کے علم کا انکار کرے وہ کبھی خود کو عالم ثابت کر سکتا؟ اس جیسا تو جاہل کوئی نہیں ہے. اور جن کا نام لینے سے علم مل جائے، جن کی ذات سے وابستگی علم عطا کرے، ان کے لیے کہنا کہ ان کو علم نہیں تھا، جتنا علم ان کو ہے مخلوق میں کسی اور کو نہیں. تو اللہ تعالی ذاتی طور پر جانتا ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا، آپ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، مگر نیت کیا ہے؟ آپ بظاہر سمجھیں اللہ کی رضا اور وہاں نیت و دکھاوے کی، تو میرے رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. یاد رکھنا جب بھی کوئی کام کرنا نیکی سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اگر اس میں دکھاوا شامل ہو گیا تو پھر کچھ بھی بچے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا فرمان اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے. بے شک یہ تمہارا دین، اونچی، ایک ہی دین ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو. یہ سمجھ لیجئے، آپ نے اب تک سن لیا پاکیزہ غذا، حلال غذا کا سن لیا، نیک کام کا سن لیا. عبادت میں لذت چاہیے، مقبولیت چاہیے، اللہ کے ہاں کامیابی چاہیے، کمائی بھی پاک ہو، غذا بھی پاک ہو. اچھا کام کرنا ہے، برے کام کی گنجائش نہیں ہے. برا کام ہو گیا توبہ کر لینی ہے، کام اچھا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا، برے کاموں کے لیے نہیں. برا کام ہو گیا توبہ کریں، کیونکہ توبہ کی ہمیں سہولت دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے، توبہ کرنی ہے. اگر گناہ کر کے اکڑ گئے تو بیڑا غرق، توبہ کر لی تو کامیاب، توبہ کر لی تو اونچی. اب میں اس کی آپ کو یہ پہلے بھی بات سنی ہوگی، پھر سن لیں. ایک ہستی، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، ان سے ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی. وقت پر نہ اٹھ سکے، جب اٹھے وقت گزر چکا تھا.
بہت شرمندہ ہوئے. ہمارا تو یہ نہ کہ چلو اب وقت گزر گیا تو گزر ہی گیا نا, پڑھ لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا. اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی ہے, جس وقت کھلی ہے اسی وقت نماز پڑھ لیا کریں. آپ کہیں جی صبح آنکھ نہیں کھلتی, جب کھلی ہے پڑھیں. پڑھنا چھوڑنا اونچی نہیں. انہوں نے اسی وقت وضو کیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے روئے. ایک نماز قضا ہوئی ہے تو روئے, یا اللہ میں سستی کر گیا, توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. بہت روئے, ان کو بہت تکلیف کہ میری ایک نماز قضا ہو گئی. اگلی صبح فجر کا ٹائم ہوا تو کوئی ان کو اٹھا رہا, اٹھو نماز پڑھو. کون ہے تو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. کہ شیطان اور نماز کے لیے اٹھائے, تو اور نیکی کے لیے کہے, فائدے کے لیے, یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہا فائدہ نہیں کر رہا, نقصان کر رہا ہوں. کہ نماز کے لیے اٹھانا نقصان, یہ کیسی بات, یہ تو اور عجیب بات. اس نے کہا کل تیری ایک نماز قضا ہو گئی تھی, تو رویا ہے, تو نے توبہ کی, تو رویا, اللہ نے تجھے 70 نمازوں کا ثواب دیا. میں چاہتا ہوں آج اٹھ وقت پہ پڑھ تاکہ ایک ہی کا ثواب ملے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو توبہ, اگر غلطی ہو جائے اور ہم شرمندہ ہو جائیں, توبہ کر لیں تو ہم بہتر ہوتے ہیں. اور اگر اکڑ جائیں, سستی کریں اور اس پر ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو تو پھر ہم اچھے نہیں ہیں. یاد رہے انبیاء پر بھی عبادتیں فرض تھی, انبیاء پر عبادتیں فرض. ہمارے لیے تہجد نفل ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. تو ہر جس کا درجہ زیادہ اس کے معاملات بھی زیادہ. کوئی شخص کتنا بڑا ولی اللہ بن جائے, عبادت سے سبکدوش ہو سکتا کہ کہے نہیں جی اب مجھ پر عبادت نہیں رہی. ہاں ہوش میں ہو, حواس میں ہو, پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے اشاروں سے پڑھنی ہے. جب تک ہوش حواس میں ہے معافی اونچی, بیمار ہیں زخمی ہیں معافی نہیں. ہم تو چھوٹے سے بہانے پہ معاف کر لیتے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ آپ نے سن لیا, نیکی کرنی ہے, پاکیزہ کھانا. اب ہمیں کیا بتایا گیا؟ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے. یہاں امت سے مراد دین ہے, امت سے مراد اونچی دین ہے. تمام آسمانی دین جو انبیاء لے کر آئے, تمام آسمانی دین میں عقائد, عقیدے یکساں ہیں. اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب یہی کہتے رہے یا نہیں؟ عقیدوں میں کوئی فرق اونچی نہیں. عبادات میں, معاملات میں معاملہ اور رہا, لیکن عقیدوں میں یکساں. اعمال میں فرق تھا. دین عقیدوں کا نام ہے. صحیح عقیدے ہیں تو دین ہے, عقیدے صحیح نہیں ہیں تو آپ دین والے اونچی. بار بار تاکید کرتا ہوں, عقیدے صحیح رکھیں ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں. ہمارے لوگوں میں معلومات نہیں ہے, لفظ رائج ہیں, کہتے ہیں جی ہمارا مذہب اسلام ہے. لفظی طور پر غلطی نہیں ہے, لیکن اعمال کو مذہب کہا جاتا ہے, دین قانون کو, عقیدوں کو کہا جاتا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا.
جب اللہ دین فرما رہا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمارا دین، آواز آئے، ہمارا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، دین قانون کو کہتے ہیں. دین پر عمل کرنا ہے، اعمال ہیں، ان کو اب مذہب کہیں، کیونکہ مذہب کے معنی راستے کے ہیں. مذہب کے معنی راستے. وہ راستے ہمارے سامنے ہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ طریقے ہیں عمل کے. اعمال کو مذہب کہتے ہیں. تقویٰ یہ نہیں کہتا. تقویٰ دو معنی، دھیان سے میرے ساتھ دوہرا لیں، یاد کر لیں. تقویٰ کے دو معنی، کہیں اس کے معنی ڈرنا اور کہیں اس کے معنی بچنا. ڈرنا یا بچنا. اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقویٰ ہے. کہیں اس کے معنی ڈرنے کے آئیں گے، کہیں بچنے کے. پرہیزگاری جس کو آپ کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے پرہیز، کہ مطلب بچنا نافرمانی سے. جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے، اس کو نافرمانی کہتے ہیں، فسق کہتے ہیں. تو اس سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا. تو یاد رہے، تقویٰ یہ نہیں کہتا کہ لذیذ کھانے چھوڑ دو، میٹھے شربت چھوڑ دو، تم اچھے پکوان چھوڑ دو. تقویٰ یہ کہتا ہے جو رب کو پسند نہیں اس کو تم بھی پسند نہ کرو. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ کو کسی سے ہو جاتی ہے نا، بھائی بڑا پیارا دوست ہے، مجھے تو رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے، اتنی محبت دکھاتے ہیں، اور جی جند جان ہے جی، بس جی یہ تو آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ تعلق ظاہر کرتے ہیں. میرا تعلق بہت ہے جی، بڑی محبت ہے. اس کو جو چیز پسند نہیں ہے آپ اس کے سامنے کریں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ میرے محبوب کو پسند نہیں، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. آپ اس سے بچنا چاہیں گے یا نہیں؟ آواز آئے. اور تمہیں کسی سے محبت ہو گئی وقتی طور پر، عارضی طور پر، کیونکہ آپ کی محبتیں بدل بھی تو جاتی نا، ایک دم محبت تو ایک دم نفرت بھی ہو جاتی، اور اتنی کہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا. ایک محبت کا یہ حال تھا کہ دیکھوں نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ کہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو وقتی عارضی محبت ہو جائے محبوب کی رضا کے لیے، آپ اس کی ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. رب سے محبت میں کون کہے گا کہ مجھے محبت نہیں ہے؟ سب دعویٰ کریں گے. تو اس کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہے ہم بھی وہ پسند نہ کریں، اور جس کو وہ پسند کرے ہم بھی اسی کو پسند کریں. آپ کے ہاں کہاوت ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں تو پھر اللہ کا حبیب کون ہے؟ اس کو ہمیں بھی محبوب بنانا چاہیے، وہ ہمارا محبوب ہونا چاہیے. اور جو اللہ کا دشمن، ہمیں اس کو دوست بنانا چاہیے. اونچی ہم نے الٹا معاملہ کر لیا، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ان کو دوست بنا لیا، جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کو ہم نے چھوڑ دیا. تو الٹا معاملہ کر لیا ہے. تو یاد رہے، دین قانون کا نام ہے، دین عقیدوں کا نام ہے. ہر ملت و شریعت اصول شرائع میں متحد ہے. شریعت کے اصول دیکھیں گے آپ تو تمام آپ کو ایک نظر آئیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، اور پھر آگے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان. تبدیلی آثار و ازمان سے متبدل نہیں ہو جاتے. فروعی طور پر زمانہ بدلا، وقت بدلا، اس سے عقیدے بدلتے.
آواز نہیں آئی؟ مجھے تو بہت جوشیلی آواز چاہیے. وقت سے زمانے سے عقیدے بدلتے. مومن کی یہ حالت ہو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا عقیدہ جو صحیح ہے وہ اس پہ ٹھوس. کربلا والا منظر سامنے، سر دے دیں گے، کنبا دے دیں گے، مگر پلید کے ہاتھ میں ہاتھ، دین میں تبدیلی برداشت نہیں. عقیدہ مضبوط چٹان کی طرح. بڑے بڑے درخت ہل جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، چٹانیں مضبوط، چٹان کی طرح مضبوط. کتنی آندھی طوفان ہے، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. عقیدے میں یہ حال ہونا چاہیے. اعمال میں آپ کے ہاں تبدیلی آ جاتی ہے، حالت بدلتی ہے، حکم بدل جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے پوری کائنات کے محسن، ان کا احسان ہے. ہم پتہ نہیں ادھر جاتے ادھر جاتے ادھر جاتے، ان کی برکت سے یہ دنیا ملی ہے، کائنات ملی ہے، تو ہمیں دین ملا ہے، رب ملا ہے تو انہی کی برکت سے ملا ہے. ان کا احسان مانے ہم. کتنی بڑی نعمت ہے کہ سچا رب ملا، سچا دین ملا، اور بھلائی کے احکام ملے، کامیابی ملی. تو اب یاد کر لیں وہ لوگ جو عقلیات پر کہتے ہیں جی عقل ان کی سلیم نہیں ہے، اس کو شریعت کی لگام نہیں دیتے اور اس پر بحث کرتے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ لطیفے سنائے ہوئے ہیں عقل کے. بندہ ہے نا عقل اپنی، میری عقل ایسی. آپ کو کئی بار لطیفے سنائے، چلے ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں. بندہ تھا وہ کہتا نہیں تھا جو عقل میں بات آئے بس وہی صحیح ہے. سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، تربوز دیکھے بیل کے ساتھ لگے ہوئے، نرم سی بیل ہے زمین پر رکھی ہے، اس کے ساتھ تربوز لگا ہوا ہے. ارے یار اتنا بڑا پھل اور اتنی نرم بیل کے ساتھ زمین پر لگا ہوا ہے، اس کو تو کسی مضبوط درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ یہاں درست نہیں ہے. عقل تھی اس کی، اس نے فیصلہ سنا دی. آگے گیا تو دیکھا سیب لگے ہوئے درخت کے ساتھ. یہ اتنا چھوٹا سا پھل درخت سے لگا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا پھل زمین پہ بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ غلط ہے، یہاں تربوز ہونا چاہیے، وہاں سیب ہونا چاہیے. عقل تھا، عقل کا اپنا سب کچھ سمجھتا تھا کہ نہیں عقل ہی ہے میری جو کچھ، شریعت کی لگام نہیں. عقل اللہ کی نعمت ہے مگر اس کو شریعت کی لگام دیں، وہ عقل سلیم ہو. یا اللہ ہماری عقل کو سلامتی والی بنا، تب تو فائدہ ہے جو ہمارا نفع کرے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ راستہ دکھانے والی ہے بشرطے کہ صحیح ہو. وہ وہیں سیبوں کے درختوں کے چھاؤں میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر نیند آ گئی. پکے ہوئے پھل کبھی کوئی جانور قطر دے، کوئی پرندہ قطر دے، کبھی خود بھی گر پڑتے ہیں ہلنے سے. وہ سویا ہوا تھا تو ایک سیب اس کے منہ پر آ کر گرا، ہڑبڑا کے ایک دم اٹھا. اچانک کیا ہوا، وہ دیکھا تو سیب لگا. کہنے لگا اوہو اگر یہاں تربوز ہوتا میرا تو کام ہو گیا تھا. واقعی تربوز صحیح جگہ لگا ہوا ہے اور یہ سیب صحیح جگہ لگا. تو یہ عقل کی بحث کرنے والے، عقلیات پر چلنے والے، اجی مرد ایسا کیوں ہے، عورت ایسی کیوں ہے، فلانا حکم کیوں ہے، یہ یوں کیوں ہے، یہ یوں کیوں، وہ عقلیات میں لگے رہتے ہیں. تو سن لو، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے انسان ہوئے کس نے بنائے؟ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس رب نے بنایا ہے. وہ تم سے بہت اچھا جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، صحیح جانتا ہے. اس نے بتا بھی دیا تمہیں بنایا کس لیے ہے اور کیا کرنا ہے. تو اپنی اس عقل کو اس کی رضا کے مطابق کر کے دیکھو، پھر دیکھو مزہ آتا ہے یا نہیں آتا. جنہوں نے محض اپنی عقل کو امام بنایا ان کو منزل نہیں ملی. ہاں جنہوں نے اس عقل کو
شریعت و سنت کی لگام دے دی، پھر اسی عقل نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا عقل بہیلا می برد عشق برد کشاں کشاں۔ فارسی ہے نہیں سمجھ آئی ہوگی۔ اور عقل کبھی کبھی تمہیں کہتی ہے یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو، تو وہ ہیلے بانے کرتی ہے۔ عشق چھلانگیں لگانے کو کہتا ہے۔ کبھی کبھی منزل پہ جانا ہو تو یہ عقل تمہیں روکتی ہے، رکاوٹیں ڈالتی ہے، سستی کراتی ہے، مگر عشق ہے جو تمہیں آگے لے جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا عقل وہی کام کی ہے جو سلیم ہو، جسے شریعت کی لگام دی جائے۔ اور دین کا معاملہ جب آئے تو ہم نے عقلیات پر بات نہیں کرنی ہے، رب کی رضا اختیار کرنی ہے۔ صحیح حکم معلوم ہو گیا قرآن و حدیث، اب چوں چراں کرنا اونچی۔ اور جی روزہ رکھوانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، جی اتنے جانور ذبح ہوں گے، اس کی جگہ اسکول بنا دو، اسپتال بنا دو۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو ان کو کچھ ملتا خود دعوتیں کرتے وقت بھلے سے 1000 جانور ذبح کر دیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر 1 سال میں کرنا پڑے تو باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، اور جو رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کو انعام دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں بنایا رب نے، رب کا حکم ہے، اور جو رب کی رضا نہیں کرتا، رب کے حکم کے خلاف کرتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ اس نے رب کا کہنا نہیں مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ ساری محنت برباد۔ تو دین کے معاملے میں لچک ہو سکتی، اونچی کہیے گا، کوئی گنجائش نہیں۔ دین کے معاملے میں لچک کی گنجائش۔ اچھا ایسا کریں جی 2 باتیں ان کی مان لیں، 2 باتیں ان کی مان لیں، نہیں۔ کافر آئے تھے نا حضور کے پاس، آ کر کہا آپ ایک دن ہمارے خدا کی پوجا کر لیں، ہم ایک دن آپ کے خدا کی پوجا کر لیں گے۔ ایسا ہو سکتا